تم نے تو ایک یہودی گھر میں شادی کی جا کے، تم تو ان کے داماد بن کے تم نے بنی گالا بھی گفٹ میں لے لیا، تمہارے بچوں کا ماموں یہودی، ان کی نانا یہودی، نانی یہودی، یہودی سالے کی تم نے کیمپین کی، اور تم اپنے بھونکنے والے کتوں کہتے ہو میرے اوپر مذہبی کارڈ کھیلیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا عمران خان، یہ لڑائی کر لو جتنی کرنی ہے، جتنے زیادہ بھونکنے والے کتے ہیں ان کو چھوڑ دو تم باہر، میں تمہارے اوپر ہی آؤں گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کس طرح سے میرے خلاف کیمپین چل رہی ہے، بلکہ میں پاکستان سے باہر ہوں، مجھے یہاں کافی لوگوں نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ اخلاقیات سے اتنا گر کیوں گئی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جس کی جیسے اپنا تربیت ہے وہ ویسے ہی کرے گا، اور جس کا جو خون ہے وہ اسی طرح کا ری ایکشن بھی دے گا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کل پرسوں بہرحال تحریک انصاف کی جو یہ ہراسمنٹ بریگیڈ ہے نا، اس کی ایک میٹنگ ہوئی، وہ بڑی خاص میٹنگ تھی، اور اس میں یہ تھا کہ نہ صرف مبشر لقمان بلکہ اس طرح کے جس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو تحریک انصاف کو بے نقاب کر رہے ہیں، عمران خان کی دور حکومت کی کرپشن کا بیان کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زبان بندی کس طرح کی جائے۔ کچھ کا ہی خیال تھا کہ جی اب ارسلان بیٹے سے بات اوپر چلی گئی ہے، اور یہ وہ ارسلان بیٹے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف صرف وہ کرے، اس میں ہمیں ایکٹیو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ڈسکس یہ ہوا کہ ہم وہ کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم مبشر لقمان کی زبان بندی کریں۔ کافی سجیشنز آئی ہیں اس پہ، کچھ سجیشنز مجھے پتہ بھی چلی، کچھ نے تو مشورہ دیا کہ ڈبو جیسے گنڈوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور تاکہ اس کو پبلکلی کوئی سبق سکھائیں، یا جس طرح سے وہ بیچاری مریم اورنگزیب کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ کیا انہوں نے کہ جی لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ لگیں اور ویڈیوز بنائیں اور ہراسمنٹ کریں اور اس طرح سے کریں۔ کوئی نے کہا کہ جی اس کی فیملی کے اندر جو ہے نا اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجی جائیں تاکہ وہ ان کو کہیں کہ جناب چپ کر جاؤ۔ کچھ ایک دو نے مشورہ یہ بھی دیا کہ اس کے اوپر جو ہے نا کسی طرح پنجاب پولیس کا کیس بنوا کے اس کو ایک دفعہ اندر کر دو، اور جیسے محسن بیگ کو کچھ عرصے کے لیے اندر کیا تھا اور وہاں پہ مارا وارا تھا اس کو بھی کرو تو یہ اس کی زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ نے یہ بھی کہا کہ غلط کیسز بنواؤ، اس کے اوپر آلریڈی پہلے کتنے بنے تھے، ابھی بھی بھگت رہا ہے، تو اس کے اوپر کیسز بنواؤ، کرمنل کیسز بنواؤ، یہ عدالتوں میں گھسیٹو اس کو، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں اس کو اس طرح کے سبق دو۔ یہاں پہ ہر اس آپشن پہ غور کیا گیا، ہر اس آپشن پہ غور کیا گیا کہ جیسے اپنے کسی سیاسی حریف کے لیے یہ کرتے ہیں کہ پکڑ کے اندر کر دیا 8 مہینے کے لیے، اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے کسی اور حوالے سے، اور کہہ دیا کہ اب بھگتے، اور 9 مہینے اس کی خوب کیریکٹر اسیسینیشن کی۔ جب وہ باہر نکل بھی آیا تو کہا اس کا فرق نہیں پڑتا جی، کرپٹ آدمی کو چھوڑ دیا، ہمارے ادارے ہی جو ہیں وہ کرپٹ ہو گئے، وہ خراب ہو گئے۔ بہرحال مجھے جب چڑیل نے یہ ساری مخبریاں دی تو مجھے 1 منٹ لگا پوری گیم سمجھنے میں، کیونکہ میں ان کو جانتا تو ہوں، ان کو میں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھے یاد آیا کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، نذیر چوہان کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، اون کے ساتھ کیا ہوا، منرف اراکین جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، ساری فلم جو ہے نا وہ میرے آگے چل پڑی، اور مجھے یاد آ گیا کہ کیا کیا کرنے کے اہل ہیں۔ لوگوں نے مجھے بڑی تجویزیں دیں، لیکن جو لوگ میرے بھی ہمدرد ہیں انہوں نے بھی مجھے تجویز دی کہ یار یہ کرو وہ کرو۔ میں کہ نہیں، میں ہر ایک کے پیچھے انڈیویجولی نہیں جا سکتا، نہ میں نے جانا ہے، کیونکہ ایک عورت بول رہی ہے، وہ ٹی وی پہ بول رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ بول رہی ہے، میں اتنا گرا ہوا نہیں کہ اس عورت کا جواب اسی کی زبان میں اس کو دوں، لیکن میں ڈائریکٹ عمران خان کو ایڈریس کروں گا، اور جو بھی کوئی بات کرے گا تو میں جواب عمران خان کو ہی دوں گا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے بھونکنے والے کتے جو ہیں وہ مجھے اپنا ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت کسی طرح مجھے نہ صرف جسمانی نقصان پہنچایا جائے جس طرح محسن بیگ کو پہنچایا، بلکہ کریڈیبلٹی کو ٹوٹل زیرو کیا جائے، تاکہ جو بھی میں بات کروں اس کا لوگ یقین ہی نہ کریں کہ میں اگر ان کی ویڈیو کے اوپر بات کرتا ہوں، آڈیو کے اوپر بات کرتا ہوں، ان کے دور حکومت کے اوپر بات کرتا ہوں، ان کی کرپشن پہ بات کرتا ہوں، ان کی بیوی کی کرپشن پہ بات کرتا ہوں، ان کے جاننے والوں کی کرپشن پہ بات کرتا ہوں، تو وہ سارے لوگ کہیں کہ یار یہ تو ذاتی لڑائی چل رہی ہے ان کی، تو یہ تو اپنا اس کی بات ہی نہ سنیں۔ دنیا کی نظروں میں کریڈیبلٹی کو کم کیا جائے، ایسی حرکت کی جائے جس سے کوئی تذلیل ہو، خفت ہو، شرمندگی ہو، اور چاہے اس کے لیے وہ فرح گجر یا وہ حریم شاہ جیسی بازاری عورتیں جو ہیں ان کا سہارا کیوں نہ لیا جائے، کیونکہ جس عورت کی اللہ معاف کرے اپنی عزت نہیں، وہ کسی اور کی کیا عزت بنوائے گی۔ میں کیا کہوں اس کے بعد، میں خواتین کے متعلق زیادہ بات نہیں کر سکتا، نہ میں غلط بات کرنا چاہتا ہوں کوئی، اور پہلے سے گرے ہوئے لوگ جو ہیں
ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہنی ٹریپ کر لیں، کسی طرح ایک ویڈیو بن جائے، کسی طرح تصویر بن جائے، کوئی جس ہوٹلز میں جاتا ہے جن کو ملتا ہے وہاں پہ کوئی اس کی دور سے بھی کوئی ویڈیو بنا لے تو ہم پتہ چل جائے، کوئی دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی یہ اگر میں چائے پی رہا ہوں تو جی پتہ نہیں اس میں کیا میں پی رہا ہوں، تاکہ کسی طرح لوگوں کے آگے بدنام کیا جائے۔ آخر میں اس ہراسمنٹ بریگیڈ کی ساری جو میٹنگ تھی وہ اس بات پہ ختم ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے تھرو کوئی 200-300 لوگوں کے تھرو اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور اس کو غلط انگیج کیا جائے، یعنی میں اگر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہوں تو obviously پھر مجھے اس لیول پہ آنا پڑے گا اور پھر لوگ کہیں کہ دیکھو یہی اس کی اصلیت ہے، یہی اس کی حیثیت ہے، یا پھر یہ فرا گجر اور حریم شاہ کو دوبارہ سے انگیج کیا جائے کہ جہاں پہ داؤ لگ جائے ان کا اور وہ اپنا کام دکھا دیں کہ دیکھو، اور پھر اس کے لیے کچھ اپنے جو وی لاگرز ہیں جن کو کے پی کے حکومت جو ہے وہ لگاتار پیسے دے رہی ہے، دبا دبا کر پیسے دے رہی ہے، کہ وہ پھر ان چیزوں کے اوپر انفرادی طور پہ وی لاگز کرنا شروع ہو جائیں۔ احسان فراموش ہے عمران خان، اتنا نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں میرے اوپر ایک فیک قسم کا مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب کہ ایک اسرائیلی ٹی وی کو اسے انٹرویو دیا تھا تو اسے یہ ہو گیا، میں تو انٹرویو دیا تھا عمران خان، تم نے تو ایک یہودی گھر میں شادی کی جا کے، میں تو نہیں اس کو برا سمجھتا، اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے، اچھی بات ہے، لیکن تم نے کی نا، تمہارے بچے بھی وہیں پل رہے ہیں نا، تمہارے بچے اسی ماحول میں پل رہے ہیں، وہی تربیت لے رہے ہیں، وہیں پہ بڑے ہو رہے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑ کے آ رہے تمہارے پاس۔ تم تو ان کے داماد بن کے تم نے بنی گالا بھی گفٹ میں لے لیا، تم نے تو صادق خان جیسے بندے کے خلاف لنڈن میں تم نے وہ اپنے سالے کی تم نے کیمپیننگ کی وہاں پہ اور تم نے کہا کہ جی اس کو ووٹ دے، تمہاری تو پوری تربیت ہی وہی ہے، ان کے تمہارے بچوں کا ماموں یہودی، ان کی نانا یہودی، نانی یہودی، یہودی سالے کی تم نے کیمپین کی، اور تم اپنے بھونکنے والے کتوں کہتے ہو میرے اوپر مذہبی کارڈ کھیلیں۔ میں کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ میرا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جی وہ کیوں صحیح ہے کیوں غلط ہے، اللہ تعالیٰ خود ہدایت دے گا تو خود ہدایت دے گا، ہمارا کام نہیں ہے وہ کرنا۔ لیکن بہرحال تم میری کردار کشی کر رہے ہو، اور تمہیں یہ بھی اس کا تو جواب دے دو کہ تمہارے دور حکومت میں جب تم وزیر اعظم تھے تو اسرائیل سے جہاز اڑ کے آتے تھے، ایوی شراف نے رپورٹ بھی کیا، پورے ٹویٹر کے اوپر ٹائم لائن ہے اس کی، کہ آتے تھے اور وہ غائب ہو جاتے تھے اسلام آباد کے اندر، وہ تم سے کیا ملاقاتیں کرتے تھے؟ اور جو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کی کہ تمہارے اپنے وفاقی وزیر جو تھے وہ وہاں پہ گئے تھے اور خفیہ میٹنگز کر رہے تھے، وہ کون کون تھے، وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹیل می کہ ایک انٹرویو جو میں نے دیا وہ اس کو تم میرے خلاف استعمال کرو کہ وہ انٹرویو کیا خدا نخواستہ مذہب کے خلاف تھا، کیا میرے ملک کے خلاف تھا، کس چیز کے خلاف تھا، کہ اس میں کون سا ملک کے سالمیت کے خلاف بات تھی؟ نہیں، میں نے نہیں کی، لیکن تم ایک ایجنڈا کے تحت تم ان لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہو یہاں پہ۔ اور اب اس سے زیادہ تو میں ان حساس معاملات پر بات نہیں کروں گا نا، کیونکہ بہرحال کچھ چیزیں تمہارے لیے بھی ہونی چاہیے کہ تم بھی آ کے کھولو ان کو اور تم بھی لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور تم نے جو چیز کو عوام کے اندر غلط کہنا ہے، پس پردہ تم نے اس کی کیسے تکمیل کرنی ہے، کیسے تم نے اپنا یو ٹرن اس وقت لے کر تم نے اسی کو جسٹیفائی کرنا ہے دوسروں سے، کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی تم نے بال کھینچنی ہے، اس کے بال سے کھال کھینچنی ہے، اس طرح سے تم نے کرنا ہے، اور اپنے یو ٹرنز کو تم جو ہے نا وہ عظیم سیاست کا نام دے دیتے ہو۔ کوئی چیز ہے جس میں تم نے یو ٹرن نہیں دیا؟ میرا ایجنڈا تو اس ملک کو، اپنے ملک کو ایک فتنے سے بچانا ہے، اور اس پہ تو میں نہیں رکوں گا۔ اور یعنی تمہاری آڈیو آ جائے تو جعلی، تمہاری ویڈیو آ جائے تو ڈیپ فیک، کسی اور کی ویڈیو آ جائے، کسی اور کی آڈیو آ جائے تو اس کے اوپر جناب واہ ویلا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، اور کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ اب تم کل سے پرسوں سے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جی ڈیپ فیک کیسے بنائی جاتی ہے، سب کو پتا ڈیپ فیک کیسے بنائی جاتی ہے، لیکن کیا تمہاری ڈیپ فیکس ہے؟ اور وہ کون سی ویڈیو ہے جس کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ آ جائے گی تو وہ جو ہے لوگوں میں اثر ڈالے گی کہ نہیں ڈالے گی؟ پلیز گمراہ کرنا چھوڑ دو لوگوں کو یہاں پہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا عمران خان، یہ لڑائی کر لو جتنی کرنی ہے، جتنے زیادہ بھونکنے والے کتے ہیں ان کو چھوڑ دو تم باہر، میں تمہارے اوپر ہی ہوں گا، میں بیچ میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا۔ میں نے میڈیا ٹائکون سے لڑائیاں کی، اس سے پہلے نواز شریف سے کی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے کی، ساروں سے میں لڑ چکا ہوں۔ 56 کیسز میں نے ایک وقت میں بھگتے، ابھی بھی ان میں سے 9 ہیں۔ اس وقت تو تم عوامی طور پہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ مبشر لقمان بہت بڑا جرنلسٹ ہے، اس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے۔ سناؤں تمہیں دوبارہ کیا کہا تھا تم نے؟
सुनो जरा। मुबश्शिर लुकमान वो पाकिस्तान का एंकर है जिसको सबसे ज्यादा टीवी पे देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि मुबश्शिर लुकमान ताकतवर लोगों की करप्शन लोगों के सामने लेके आता है। अपने प्रोग्राम में वो ताकतवर लोगों को बेनकाब करता है। इन्होंने साथ इस्तेमाल किए आईबी को। आईबी इनके साथ मदद कर रही है मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ। अब ये सुन लिया ना, ये तुम्हारे अपने अल्फाज हैं, मेरे नहीं, और तुमने एक दफा नहीं कहे, ये तुमने बार बार कहे, कई बार कहे, कई पब्लिक जलसों में कहे। लोगों को ये भी बताओ कि अब ये जब तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी हुकूमत की करप्शन को बेनकाब कर रहा है, तो अभी भी ये बेबाक है, अभी भी ये डरा नहीं है, और अभी भी तुम किस तरह से पीछे पड़े हुए हो उसकी आवाज बंद कराने के लिए। पीक ऑर्डिनेंस तुम ला रहे थे, कोई और नहीं लेके आ रहा था। इस मुल्क में जो जो हुआ सहाफियों के साथ, जिन्होंने तुम्हें बेनकाब किया, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो क्या कहा था मोहसिन बेग ने, बड़े हॉन्टिंग अल्फाज थे मोहसिन बेग के, कि जब उसको पुलिस पकड़ ली थी, गैर कानूनी तौर पर पकड़ ली थी, उसने कहा खान तू तो गया, अल्लाह हाफिज।